تو بنیادی طور پر یہ یاد رکھ لیجئے کہ قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر لازم و ضروری ہے۔ ہر عاقل بالغ مقیم مرد و عورت صاحب نصاب پر گھر کے اندر اگر مثال کے طور پر 5 افراد رہتے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہویں اور سب صاحب نصاب ہیں، زیور گھر کے اندر موجود ہے۔ اچھا، نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ سب کا نصاب ایک ہی ہے۔ سب کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، اور اگر صرف سونا ہی سونا ہے تو 7.5 تولہ سونے کی قیمت ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو لے لیجیے آپ، مخلوط مال ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یہ نصاب ہے۔ گھر کے اندر خواتین کے پاس بھی زیور ہوتے ہیں، وہ بھی صاحب نصاب ہوتی ہیں، ان کو زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور ان کو جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے ان کو یہ بھی کرنا ہے کہ ان کو قربانی بھی دینی ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ گھر کے اندر جتنے صاحب نصاب ہیں، ہمارے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بکرا لے کر آ گئے، ایک دمبا لے کر آ گئے، کہا جی یہ سارے گھر کی طرف سے قربان ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوگا، تعیین کے ساتھ اسپیسیفک جس کی طرف سے قربانی واجب ہے، ہر ایک کی طرف سے الگ جانور لانا پڑے گا، یا ایک بڑا جانور لے کر آ جائیں، گائے لے کر آ جائیں، بیل لے کر آ جائیں، اور آپ اس کو 7 حصے کر لیں، 5 حصے کر لیں، 3 حصے کر لیں، ایک پورا کرنا چاہے ایک پورا کر لیں، جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے کر دیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ ایک سارے خاندان کی طرف سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جن جن پر قربانی واجب ہے ان کو الگ الگ قربانی دینی پڑے گی ہر صورت کے اندر۔ دوسرا، ہمارے ہاں کچھ گھروں کے اندر ایسا کانسیپٹ ہے کہ بھائی بیٹا کما رہا ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے، والد ریٹائر ہیں، والدہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن ان کو لگتا ایسا ہے کہ ادباً ہم نے ماں باپ کی طرف سے نہیں کیا تو وہ ناراض ہوں گے۔ اچھا، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کی طرف سے الگ کریں، اپنی طرف سے الگ کریں۔ نوکری پیشہ لوگ ہیں، 25-50 ہزار روپے، لاکھ روپے کمانے والے، آج تو لاکھ روپے کو یوں لپیٹو اور لپیٹ کو یوں رکھو ہاتھ کے اندر تو ہاتھ کے اندر آ جائیں گے، ہیں جی۔ ابھی 97 کی بات ہے، 98 کی بات ہے، یہاں مصطفیٰ مسجد کے اندر میں امام تھا تو وہاں 7,000 روپے تنخواہ تھی میری، جو 1.25 تولہ بنتی تھی، تو آج 1.25 تولہ آپ دیکھیں کہاں جا کے پہنچ گیا ہے اور کیا حیثیت اس کی بن گئی ہے۔ تو پیسے کی قیمت نہیں رہی ہے، نوکری پیشہ افراد ہے وہ کیا کریں، لیکن صاحب نصاب یہ خود ہے یا اس کی بیوی صاحب نصاب ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جو صاحب نصاب ہے سب سے پہلے اس کی طرف سے کرنا لازم و ضروری ہے۔ بھائی قربانی کی آپ نے؟ نہیں، اس دفعہ ابا کی طرف سے کر رہے ہیں ہم، اگلے سال ہم نے پچھلے سال کی تھی، اب ابا کی طرف سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہوگا، جو گھر کے اندر صاحب نصاب ہے سب سے پہلے۔ اچھا بھائی قربانی کی ہے، بھائی ہم اپنے فوت شدہ دادا کی طرف سے کر رہے ہیں، نہیں، فوت شدہ بات کی بات، عزت، پروٹوکول، احترام، سب بات کی بات، سب سے پہلے سن لیجئے گا۔ ایک بہت بڑا طبقہ مڈل کلاس بیٹھا ہوا ہے جو میری طرح نوکری پیشہ ہے، خاص طور پر وہ توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے جس پر گھر کے اندر جو صاحب نصاب ہے سب سے پہلے اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی۔ بیوی اس کی صاحب نصاب ہے، بیوی کی طرف سے کرے گا، اور بیوی اگر مثال کے طور پر شوہر نہیں کرتا ہے تو بیوی پر ضروری ہے کہ بیوی اپنے سونے میں سے پیسے نکال کر بیچ کر زکوٰۃ بھی دے گی اور قربانی بھی کرے گی۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب کے اندر ایک چھوٹا سا فرق یاد رکھ لیجئے گا کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کے اندر سال کا گزرنا ضروری ہے، یا سال کا اکثر حصہ گزر جائے بندہ صاحب نصاب ہو، لیکن قربانی کے اندر اور صدقہ فطر کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ قربانی کے دن آپ کے پاس اچانک پیمنٹ آ گئی، کوئی قربانی کے ایام چل رہے تھے، چاند نکل آیا، اچانک کہیں سے پیمنٹ آ گئی، آپ صاحب نصاب ہو گئے، اب آپ پر قربانی لازم و ضرور۔ عید کے دنوں کے اندر کو پیسے آ گئے، عید کے دن اچانک جو ہے پیسے پھنسے ہوئے تھے، کہیں پیمنٹ آ رہی تھی، پہنچ گئے، آج آئیں، بھائی یہ تو سال نہیں گزرا، نہیں، آج آئے ہیں، آج ہی آپ کے اوپر قربانی لازم و ضروری ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے، سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھ لیں کہ جو صاحب نصاب ہو۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سات اسلام کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ نمبر بھی آپ کو ریپیٹ کرا دوں گا، کسی کو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، چونکہ نمازی ہیں آپ میرے، میں آپ کا امام ہوں، میں اس بات کا ایک مکلف بھی ہوں کہ میں آپ کے شرعی مسائل کا جواب دوں، میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت کے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو نمبر لکھوا دوں گا کہ
کسی کو بعد میں پوچھنا ہو، کوئی اور چیز ذہن کے اندر ہو تو مجھے میسج کریں، اور میسج کر کے واٹس ایپ پر پوچھ لیں، یہ نصاب کا مسئلہ ہو۔ اب آگے چلیے جانور کی خریداری کا معاملہ۔ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جانور جو ہے اس کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ گزشتہ سال میں نے سورہ بقرہ کی تفسیر کی روشنی کے اندر بتایا تھا، سورۃ البقرہ، بقرہ گائے، جو گائے کی قربانی کی، اس کے اندر کیا فرمایا، کیسی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، فلاں ہو فلاں ہو۔ فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، سبحان اللہ، فرمایا ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی بھی عیب نہ ہو۔ کیسے جانور کو قربان کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو بے عیب ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت عیب ہو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن ایسا عیب ہو۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جانور کی منفعت ہوتی ہے اور ایک جانور کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اس کی منفعت ضائع ہو گئی، اس کے تھن سوکھ گئے، اس کے اندر لنگڑا پن آ گیا، اس کا حسن و جمال جو ہے وہ خراب ہو گیا، یا اس کی منفعت ضائع ہو گئی، تو فرمایا اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ خاص طور پہ میں گزارش کروں گا، میں سب کا نہیں کہتا ہوں، میرے سے ناراض نہیں ہوئیے گا آپ، لیکن میں ایک عمومی طور پر بات کر رہا ہوں، عمومی طور پر ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو شراکت کے جانور ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے کسی اچھے کے ساتھ شراکت کریں، یا تو دو چار دوست مل کے شراکت کر لیں، جن کو آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، فلاں جانتے ہیں۔ شراکت کے اندر دو سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، ایک یہ ہے، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرحمٰن نے بہار شریعت کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ 7 افراد ہیں، 7 افراد نے ایک گائے کے اندر شراکت کی، اس میں سے 6 افراد نے قربانی کی نیت کی، اور ایک نے کہا کہ یار بس ٹھیک ہے، قربانی کے ایام چل رہے ہیں، گوشت ووشت آ جائے گا، قربانی کیا، اس نے ایسی نیت کر لی تو سب کی قربانی شراکت داروں کی ضائع ہو جائے۔ یہ میں نے حوالہ دے دیا آپ کو صاحب بہار شریعت کا۔ ایک سب سے بڑی ٹینشن یہ کہ بھائی کون کون ہے شراکت دار، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے کسی کمپنی کو، کسی ادارے کو، کسی ویلفیئر کو لکھوا دیا، وہ نمبر وائز ڈالتے رہتے ہیں، کون ہے آپ کی گائے کے اندر 7 شراکت دار، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ محلے کے اندر، دوستوں کے اندر، سراؤنڈنگ میں، رشتہ داروں میں، اب مصیبت یہ ہے کہ محلے داریاں بھی ختم ہو رہی ہیں، دوستیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اور ہم جو ہے ایک ایسی دنیا کے اندر چلے گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تنہا زندگی بسر کریں، ہر چیز ہماری بالکل لائٹلی، اور رشتہ داروں سے اور دوستوں سے اور ہر ایک سے کٹ کر۔ تو بہرحال کل جنازے کو کندھا بھی کسی نے دینا ہے، اس فیس بک کے فرینڈ آپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ جو آپ کی 4-5 ہزار کی فہرست بنی ہوئی ہے نا، اس میں کو کندھے بندے دینے کے لیے نہیں آئیں گے، اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر وہی جو پرانا طریقہ ہے، وہی محلے داریاں، وہی رشتہ داریاں، وہی سارے کے سارے معاملات، ان کو بلوز خاطر رکھیں۔ دوسری شراکت کے اندر مصیبت یہ ہے کہ وہ جو عمومی طور پر اللہ محفوظ فرمائے، میں نے اپنی آنکھوں سے جانور دیکھے ہیں کہ ان جانوروں کو آخری ٹائم پہ ذبح کرنے کے لیے گاڑی سے اتار کے بسم اللہ اللہ اوپر چھری پھیرتے ہیں، اور وہ بیچارے گاڑی سے بھی اترنے کے قابل نہیں ہوتے، چلنے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ باقاعدہ طور پر لوگ اس کو بزنس بناتے ہیں کہ یار یہ شراکت کا کاروبار کرو، یہ لوگوں سے حصہ پکڑو، ہاں بھائی لوگوں سے حصہ پکڑو، 80,000 گائے کا 70-75 والی کو خرید دو، باقی بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی اس کو دین کے کاموں میں استعمال کریں گے نا، بھائی کس نے آپ کو مکلف کیا ہے یہ دین کے کاموں میں استعمال کریں گے آپ؟ میں نے باقاعدہ طور پر تنظیموں کو، چیریٹیوں کو، ویلفیئرز کو، نام نہیں لوں گا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ان کو باقاعدہ طور پر ان کے بندوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، بھائی آپ نے پیسے آپ نے لوگوں سے پکڑے 80 ہزار کے، جانور آپ ڈھونڈ رہے ہیں یہ 60-65 والا، یہ باقی پیسے لوگوں کے، دین کے کاموں میں استعمال کریں، ہلا کریں گے سر، خدا رسول کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، کسی چیز کو اس کی اصل حالت پر رہنے تو آپ نے قربانی کے مد کے اندر پیسے لوگوں سے پکڑے ہیں، اب لوگوں کی قربانی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ صحیح طور پر جانور لے کر آئیں، جانور صحیح طور پر قربان کریں، قربانی آپ کو کھال مل رہی ہے، آپ کو 10 کسی چیز کے بینیفٹس مل رہے ہیں، وہ اسی پر مہربانی کر دو بھائی، دین کے کام ہو گئے، اللہ قبول و منظور فرمائے کہ دین کرتے دین کا نام کرتے دین کی اصل حالت کو ہی کہیں بگاڑ کے نہ رکھ دینا مہربانی ہوگی۔ یہ میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، یہ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں آپ حصہ داری ملا رہے ہیں، اگر جانور ایسا ہوا کہ اس کے اندر اتنا کمزور جانور ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا ہے،
اتنا لاغر جانور ہے کہ وہ قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا ہے۔ حضور صدر شریعہ علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور کہ جس کی ہڈیوں کے اندر مغز بھی نہیں ہے، لاغر ہے، ایسا جانور کہ جس کے جو ہے کانا پن ظاہر ہے، ایسا جانور کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، ایسا جانور کہ جس کے تھن خشک ہوئے ہیں، ایسا جانور کہ جس کے سینگ مینگ تک ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، سینگ کا بڑا آج کل ٹینشن کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دیکھیں، سینگ ہوتا ہے جانور کا، اور ایک ہوتا ہے اس کا اوپر کا ہلکا سا کھوکھا، اگر وہ کٹا ہوا ہے، اس کو اگر تھوڑا سا ڈیزائن بنانے کے لیے کاٹا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مینگ تک ٹوٹا ہوا ہے اس کے بنیادوں تک، تو اس صورت کے اندر اس کا حسن و جمال ضائع ہو گیا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو کانا جانور، اندھا جانور، لنگڑا جانور، ایسا جانور کہ جس کے تھن خشک ہیں، ایسا جانور کہ جس کی دم جو ہے وہ چکی تک کٹی ہوئی ہے، اور ایسا جانور کہ جس کا حسن و جمال، جس کی منفعت ضائع ہو گئی ہے، ایسے جانور کی قربانی اللہ کے نام پر نہیں ہوگی۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور آپ خود قربانی کے پاس کھڑے رہیں۔ یہ جو حصہ داریوں کا سارے کا سارا نظام ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، جب قربانی ہونے لگی، فرمایا فاطمہ تھوڑی سی قربانی کے قریب ہو جاؤ۔ یہ بڑے مبارک لمحات ہیں، جب خون گرتا ہے، فرمایا خون گرتے ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقرب ہو جاتا۔ اچھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کہاں ہے کہاں نہیں ہے، کیسا لے کر آئے کیسا نہیں لے کر آئے۔ تو سب سے پہلے میں زکوٰۃ کے اندر بھی ہمیشہ آپ کو یہی کہا، آپ کو فطرے کے اندر بھی یہ کہا کہ خدا را اپنے محلوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر اسی سسٹم کو دوبارہ بحال کریں جو اصل جینون نیچرل سسٹم تھا، کہ زکاتیں بھی اسی طرح آپ ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں، صدقہ فطر ان لوگوں کو جو سفید پوش لوگ ہیں، اسی طرح اپنی قربانیوں کو بچائیں۔ اور بامی طور پر 6 دوست نمازی ہیں، یہ بیٹھے عائشہ بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے، ہم 6 نے مل کر ایک گائے لے لی، سب کو پتہ ہے کہ یہ نمازی آدمی ہے، اس کی نیت قربانی کی ہے، سب شامل ہو کے قربانی کر لیں۔ تو ایسا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کریں گے، وہ جانور قربان نہیں ہوگا۔ وقت مکمل ہو چکا ہے۔ آخری بات، ایک شخص نے جانور خریدا، جانور اس کا گم ہو گیا، یا جانور اس کا خدا نخواستہ مر گیا، اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں، اس کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ شخص صاحب نصاب ہے دوبارہ بھی، تو اس کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا، لیکن دوسرا جانور خریدا اور وہ جو جانور گم ہوا تھا وہ بھی مل گیا، دوسرا جانور بھی خرید دیا، اور شخص صاحب نصاب ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو چوائس ہے کہ اس کو کرے یا اس کو کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں تھا، شریعت نے اس پر قربانی کو واجب نہیں کیا تھا، اس نے شوق سے اس نے کہا قربانی کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت عطا فرمائے گا، قربانی کے لیے جانور خرید دیا، وہ جانور گم ہو گیا، جانور گم ہو گیا۔ اب شریعت نے اس کو مکلف نہ پہلے کیا تھا، نہ اب شریعت مکلف کرتی ہے کہ نہیں بھائی تم دوسرا جانور خریدو، جانور گم ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی اس نے شوق سے ایک اور جانور خرید لیا، ایک اور جانور خرید لیا، اور وہ جانور بھی مل گیا۔ اب اس کے اندر بنیاد یہ ہے، چونکہ تعییناً اس جانور پر اس نے نیت کر لی تھی، تو وہ جانور بھی قربان کرنا ضروری ہے، اور جو نیا خریدا ہے یہ بھی قربان کرنا اس پر لازم و ضروری ہے۔ تو قربانی کی خاص طور پر احتیاط کریں کہ قربانی کے جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے قربانی ضائع ہو جائے اور قربانی کے اندر کوئی ایسے معاملات ہو جائیں۔ ایک اور مسئلہ، قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ کی نیت کرنا، یہ عمومی طور پر لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں۔ ابھی بھی کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے، توجہ فرمائیں کہ قربانی کے جانور کے اندر کیا عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ تو بالکل، قربانی کا جانور ہے اس کے اندر آپ عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح لڑکے، بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 حصے ڈالیں اور لڑکی کے لیے 1 حصہ ڈالیں، لیکن حضور مفتی اعظم پاکستان نے خاص طور پر لکھا ہے کہ اگر ایک بھی ڈال دیا تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 حصے جو ہے ان کو ڈالے جائیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک بڑا اہم ترین مسئلہ، وہ مسئلہ ہے جانور کی عمر کا۔ دیکھیں جی، جتنے بھی جانور قربان کیے جاتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ان کی ایک عمر رکھی ہے۔ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کی اور اونٹنی کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے۔ گائے، بیل، بھینس، ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ بکرا، بکری،
اور دمبا اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، لیکن فقہاء نے فرمایا کہ دمبا اگر 6 ماہ بھی سال کا دکھتا ہے تو اس کے اندر قربانی ہو جائے گی۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی عمر ہونی چاہیے 2 سال۔ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ خاص طور پر بیل کی عمر اور جو ہے وہ گائے کی عمر، بھینسے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ لوگ دانت کو دیکھتے ہیں، دیکھیں دانت شریعت نے لازم نہیں کیے، یہ ظاہری اعتبار سے ایک عرف عام کے اندر ہمارے ہاں کھیرا کہا جاتا ہے، دوندا کہا جاتا ہے، چوگا کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر مثال کے طور پر ایک جانور خود آپ کے گھر کے اندر پلا ہوا ہے، اس کی عمر 2 سال پوری ہو چکی ہے، اس کے 2 دانت نہیں بھی گرے ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عمر، شریعت نے دانت نہیں رکھا ہے، دانت ظاہری نشانی ہے۔ اور یہ جو دانتوں کو دیکھ کر ہم وہاں جا کے یہ دانت اوپر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کئی مرتبہ گھر آ کے وہ دانت ہاتھ میں بھی آ جاتے ہیں، پتہ چلا کہ وہ کسی چیز کے ساتھ چپکائے ہوئے ہیں اور وہ گھر پہنچے تو دانت ہاتھ کے اندر آ گئے۔ اصل شریعت اسلام نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ جانور کی عمر ہونی چاہیے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے جمعے کو میں ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔